رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہنوں، 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل سے چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب ذوالجلال میں یہ بھی دعا ہے، التجا ہے کہ یا پروردگار ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے عاجز اور ناقص ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال بھی بڑے ناقص ہیں، لیکن میرے مولا تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ تو اپنی رحمت، اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ہمارے ناقص اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ان کو بلایا میرے پاس۔ معزز سامعین کرام، اگر ان کو کرسی چاہیے نا تو حجرے سے کرسی لا دیں، وہ سامنے حجرے میں، تو دروازہ کھولے نا، اندر سے کرسی لے آئیں۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں، اس سے قبل گزشتہ جمعۃ المبارک کی جو آخری آیت تھی، اس پہ کافی گفتگو ہو گئی تھی، لیکن بات مکمل نہ ہوئی وقت کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے پہلے میں وہ بات مکمل کر لوں۔ اس آیت کے آخری لفظ ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ البتہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ انبیاء کی فضیلت
تیسرے سپارے کے اندر بھی فرمایا گیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور پھر میں نے واضح کر دیا تھا کہ انبیاء میں بھی درجے ہیں، فضیلت ہے، لیکن وہ درجے اور وہ فضیلت اس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی نے کس کو کیا درجہ دیا ہے۔ 5 پیغمبروں کے بارے میں وضاحت ہوئی ہے اور ان کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور ان 5 میں سب سے اعلیٰ خاتم الرسل، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو واضح کر دیا اللہ نے وہ ہمیں پتہ ہے، باقی کس نبی کی کس پر فضیلت ہے وہ میں نے گزشتہ جمعۃ البیان کر دی تھی کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، اور انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے بھئی فلاں کی یہ فضیلت ہے، فلاں کی یہ فضیلت ہے۔ یہ تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اس کے آخر کے اندر ایک لفظ فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ کے بعد وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اس کے بارے میں بات رہ گئی تھی، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ بخاری شریف جو حدیث کی کتابوں میں سے سب سے اول نمبر پہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی جانور گھوڑے وغیرہ پر زین کسی جائے، جب جانور پہ سواری کرنی ہوتی ہے نا تو وہ ایک کپڑا ہوتا ہے جو اس پہ ڈالا جاتا ہے، اس کو زین کہتے ہیں، ورنہ سواری مشکل ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں آپ قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ بات آئی ہے اور یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ اب قرآن مجید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، اس وقت قرآن تو نازل ہوا ہی نہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتنا آسان کر دیا، تو مفسرین نے اس کی، شارحین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں پر قرآن سے مراد زبور ہے۔ یہاں سے قرآن سے مراد زبور ہے، یہ قرآن مجید نہیں ہے۔ زبور ان پہ نازل ہوئی تھی اور اسی کو یہاں پہ قرآن کہا گیا ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے زبور بھی،
تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، تو باقی کتابیں جو ہیں اگر کسی حدیث سے پتہ چلے کہ ان پہ قرآن کا لفظ بولا گیا ہے تو قرآن سے مراد وہ کتاب ہوگی، قرآن نہیں ہوگا، کیونکہ اس جیسا کلام یہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوا، یہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور باقی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ خصوصاً اللہ کا کلام ہے۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ تو کہ بلاؤ ان کو، پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہیں بڑا گمان تھا بلکہ یقین تھا اللہ کے سوا، ان کو پکارو نا، آج قیامت کے دن ان کو بلاؤ۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، پس وہ اس بات کے مالک نہیں ہیں کہ تم سے تکلیف کو دور کر سکے اور نہ بدل سکتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہے گا کہ جن کو تم معبود بنائے پھرتے تھے، جن کی تم بندگی کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، تمہارا خیال تھا کہ یہ ہمارے کام کر سکتے ہیں، آج تم بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہو، آج تمہیں فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، بلاؤ نا ان کو کہ تمہاری تکلیف کو بدل دیں، دور کر دے تم سے، چلو دور نہ کرے، ہلکا ہی کر دے، بدل دے، لیکن اس وقت وہ عاجز آ جائیں گے اور انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ہم جن کو پکارتے تھے وہ واقعی خدا نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آگے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون ان میں سے زیادہ قربت حاصل کرتا ہے، اور وہ تو امید کرتے ہیں اس کی رحمت کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ جن کی یہ بندگی کرتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، وہ تو خود رب کو پکارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، وہ تو ایسے تھے جنہوں نے کبھی غیر اللہ کی عبادت کی پوجا کی نہیں اور نہ کسی کو پوجا کرنے کا کہا، وہ تو ایسے تھے جنہوں نے کسی کی قبر پہ چڑھاوا چڑھایا نہیں، نہ کسی کو چڑھانے کا کہا، وہ تو ایسے تھے کہ کبھی بیماری میں اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں، نہ کسی کو پکارنے کو کہا، وہ تو ایسے تھے کہ کبھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں تھے اور نہ کسی کو حکم دیتے تھے کہ مصیبت میں اللہ کے سوا کسی کو پکارو۔
بلکہ اس سے بڑھ کے قرآن کہتا ہے ان اولیاء اتقیاء صلحاء، وہ پیران پیر، ان کا تو آپس میں مقابلہ تھا اس بات کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کریں اور ہم سے بڑھ کے کوئی آگے بڑھے نہ۔ یہ اولیاء کا مقابلہ ہے، یہ اتقیاء کا مقابلہ ہے، یہ صلحاء کا مقابلہ ہے، یہ متقی لوگوں کا مقابلہ ہے، یہ پیروں کا مقابلہ ہے۔ کیا مقابلہ ہے؟ کہ میں زیادہ نمازیں پڑھ لوں، میں زیادہ نوافل پڑھ لوں، میں زیادہ سجدے کر لوں، میں زیادہ قرآن کی تلاوت کر لوں، میں زیادہ رب کو راضی کر لوں، میں رب کے زیادہ قریب ہو جاؤں، جنت کے اندر میرا محل اونچا ہو جائے۔ ان کا تو یہ مقابلہ تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں اولئک الذین یدعون، وہ لوگ تو پکارتے تھے یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ چاہتے تھے اپنے رب کے قربت حاصل کرنا۔ ایہم اقرب، کون زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے۔ ہمارے ہاں مقابلے ہوتے ہیں کتوں کے، کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، کس کا کتا زیادہ خور خوار ہے۔ ہمارے ہاں گھوڑوں کی دوڑوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنے کی لڑائی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مال کی لڑائی ہوتی ہے، پیسے کی لڑائی ہوتی ہے، زمین کی لڑائی ہوتی ہے، کس کے پاس زیادہ زمین ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت کر دیا تم کو مال کی ہلاکت، مال کی کثرت نے، مال کی کثرت نے تم کو ہلاکت کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم اپنی قبروں پر جا پہنچے۔ دو قبیلے تھے نا، وہ آپس میں مقابلہ کرنے لگے۔ ہمارے گاؤں میں چودھری زیادہ ہیں، ایک قبیلہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارے گاؤں میں چودھری زیادہ ہیں، یہ کہتا ہے ہمارے چودھریوں کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ دولت ہے، زیادہ زمینیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے چودھریوں کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ دولت ہے، ہمارے قبیلے کے پاس زیادہ چاندی اور سونا اور زیورات اور ہیرے اور جواہرات۔ دوسرا کہتا نہیں، ہمارے قبیلے کے پاس زیادہ سونا، چاندی، جواہرات۔ اور اب ایک ایک کے نام لگا کے گنانے لگے۔ ایک نے کہا دیکھو ہمارا فلانا چودھری صاحب، دوسرے نے کہا تو پھر دیکھو نا ہمارا فلانا ملک صاحب، اس نے کہا پھر دیکھو نا ہمارے فلانے نواب صاحب، اس نے کہا دیکھو نا پھر ہمارے فلانے سیٹھ صاحب۔ جب آپس میں زندوں کا مقابلہ ہو گیا تو پھر قبرستان کے اندر چلے گئے۔ زندیاں کا مقابلہ کر کے پھر کہاں پہ چلے گئے؟ بولو، قبرستان میں چلے گئے۔ اب ایک کہتا یہ دیکھو یہ ہمارے قبیلے والے کی قبر، اس کے پاس اتنا مال تھا۔ دوسرا کہتا یہ دیکھو یہ ہمارے قبیلے والے کی قبر، اس کے پاس اتنا مال تھا۔ اب قبروں پہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ مقابلے ہیں ہمارے، قبروں پہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ مر گیا، مٹی ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا اس کی اولاد کو مل گیا۔ پھر اولاد نے پتہ نہیں انصاف سے تقسیم کیا یا آپس میں لڑ کے، اور کبھی بہنوں کو نہیں دیا، کبھی چھوٹے بھائی کو نہیں دیا، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا قبر والا، اس کے پاس زیادہ مال ہے، یہ ہمارا قبر والا، اس کے پاس زیادہ مال ہے۔ قرآن نے فرمایا الہاکم التکاثر
حتیٰ زرتم المقابر، ہلاکت میں ڈال دیا تم کو مال کی کثرت نے، حتیٰ کہ تم زندوں کا مقابلہ کرنے کے بعد مردوں کی قبروں پہ پہنچ کے مقابلے کرنے لگ گئے۔ یہ ہمارے مقابلے ہیں۔ اور ایک مقابلہ ہے اولیاء کا، اتقیاء کا، صلحاء کا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، فرمایا جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کے سامنے تم ماتھے ٹیکتے ہو، جن کے درباروں پہ جا کے تم بکرے ذبح کرتے ہو، ان کو اپنا پیش روا سمجھتے ہو، کہتے ہو کہ یہ ہمارے کام کروا دیں، فرمایا ان کی حالت تو یہ ہے ایہم اقربو۔ یہ قاضی اطال محسن کی زبان اللہ کا کلام بول رہا ہے، میری زبان سے اللہ کا کلام بول رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ کون زیادہ قریب ہے اللہ کے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو لاہور کے اندر ایک بہت بڑا دربار ہے، کیا نام ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں ذرا۔ داتا نہیں کہنا، داتا تو تھے ہی نہیں وہ، نہیں یہ غلط نام ہے نا، یہی تو ہماری غلطی ہے، معاف کرنا، محسوس نہ کرنا۔ ہم نے ان لوگوں سے سن کے نا داتا، ہم نے بھی داتا کہنا شروع کر دیا۔ نام کیا ہے؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، سب کو ہو رحمت اللہ علیہ، معاف کرنا، محسوس نہ کرنا۔ یہ ہمارے ذہنوں پہ ان لوگوں نے سوار کر دیا ہوا ہے، داتا داتا داتا، جو بولتا ہے داتا کا دربار نہیں، حضرت علی حجویری کا دربار، دربار بھی نہیں، مزار بھی نہیں، بلکہ قبر، یہ کہو۔ کون تھے حضرت علی حجویری؟ وہ تھے حضرت علی حجویری، ایک ذمہ دار سٹیج پہ بیٹھ کے دعوے کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ خدا کے سوا کبھی کسی کی بندگی نہیں کی تھی، اور کبھی نہیں کہا تھا کہ کسی غیر کو پکارو، کبھی نہیں کہا تھا کسی غیر کا نذرانہ دو، کبھی نہیں کہا تھا کہ کسی غیر سے شفا مانگو، مصیبت سے پھنسو، تو وہ تو خود اللہ سے مانگتے تھے۔ صرف حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نہیں، فرمایا یہ جتنے اولیاء جن کی قبروں پہ تم نے دربار بنا لیے، مزار بنا لیے، ان کو داتا کہنے لگ گئے، وہ داتا نہیں تھے۔ داتا کون ہے؟ صرف اللہ، سارے بولو، صرف اللہ ہے۔ وہ سارے صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ قاضی نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایہم اقربو، وہ اللہ کا زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، زیادہ بندگی کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ساری رات سجدے کر کے، جن کی 50 سال تہجد کی نماز وہ نہیں رہتی تھی، وہ اس میں مقابلے کرتے تھے، جو کئی دن روزے رکھتے تھے۔ ہم تو 12 ربیع الاول کو جڑیاں لگا کے سمجھتے ہیں ہم عاشق رسول ہو گئے ہیں، عشق رسول ہمیں ہی مل گیا ہے۔ 12 کو جڑیاں لگا لو، حلوے پکا لو، کھیرے کھا لو، اور ربیع الاول کے مہینے کے علاوہ عشق ختم۔ ان کا عشق یہ تھا۔ عشق مصطفیٰ ہے کیا؟ عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ نے کہا اس کو مان لو۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ آئیے پھر مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے،
اور ایک لشکر تیار کیا تھا اپنی زندگی میں بیماری کی حالت میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک باغی گروہ کی طرف بھیجنا تھا۔ اس لشکر کا نام کیا تھا اگر کسی کو پتا ہو تو؟ ہے کسی کو پتا؟ لشکر اسامہ۔ وہ ابھی روانہ نہیں ہوا تھا، وہ ابھی روانہ کہ پیارے پیغمبر کی وفات ہو گئی۔ اب مشورہ ہونے لگا، اور مشورے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اور کہا ابو بکر صدیق کو، اے امیر المومنین، ابھی تو مدینے کے اندر فتنوں نے سر اٹھا لیا ہے، ابھی تو کئی یہاں پہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، اگر یہ اتنا بڑا لشکر ادھر چلا گیا مدینہ والوں کے فتنوں سے کیسے نپٹیں گے؟ وہ عاشق مصطفیٰ کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق تھا جس نے کہا تھا عمر چپ کر جا، جس لشکر کو میرے محبوب نے، جس لشکر کو میرے قائد نے، جس لشکر کو میرے استاد نے، جس لشکر کو میرے پیر نے، جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجنے کا حکم فرمایا ہے، وہ لشکر جا کے رہے گا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، اسے کہتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ یہ عشق مصطفیٰ تھا ان اولیاء کے اندر، حضرت علی حجویری کے اندر عشق مصطفیٰ تھا۔ اور یہ آپ کے جتنے پاکستان کے اندر یہ مزار اور دربار بنے ہوئے ہیں نا، ان کی قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، ولی وہ عاشقان مصطفیٰ تھے، اور وہ وہی کام کرتے تھے جو رب نے حکم دیا تھا، وہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے تھے۔ جب وہ قبر میں چلے گئے تم نے مزار بنا لیے، وہ اللہ کو داتا کہتے کہتے چلے گئے، وہ اللہ کو پکارتے پکارتے چلے گئے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، آگے لفظ قرآن کے سنو، اور اس کی رحمت کی امید لیتے ہوئے وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں عذاب سے ڈر نہیں آتا؟ وہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے ان کا مقابلہ تھا۔ زیادہ بلند کون ہوتا ہے؟ اللہ کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ جنت میں محل کس کا اونچا ہوتا ہے؟ تساں جا کے اتھے ٹھیریاں ٹھا رہی اپنیاں، تسیں جا کے اتھے سجدے تے بکرے تے نظرے تے نیازاں تے شروع کرتے داتا کہنا شروع کر دیتا، تے کدی گوڑے والی سرکار، تے کدی پاک پتر والی سرکار، تے کدی تواڈے اپنے قلعے دار سے سائی جوت علی، تے کدی جناب پڑی والا بابا۔ کبھی تاریخ اٹھا کے ان کے حالات تو پڑھو، ان اولیاء کے یہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرتے تھے۔ ہمیں بھی کس کو چاہیے راضی کرنا؟ بولو سارے بولو۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ان اولیاء نے بتایا، جو اتقیاء نے بتایا، جو صحابہ نے بتایا، جو صلحاء نے بتایا، جو انبیاء نے بتایا۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک عذاب تیرے رب کا ہے ڈرنے کی چیز۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے قبل یوم القیامت، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اس کو دیں گے سخت عذاب۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ بتا دیا گیا کہ گناہگاروں کی جتنی بستیاں ہیں وہ ویران کر دی جائیں گی، تباہ کر دی جائیں گی، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آ جائے گا۔
اور یہ کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اس کے خلاف ہو سکتا نہیں۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور نہیں روکا گیا رسولوں کو کہ نشانیاں دے کر، مگر یہ کہ جھٹلایا پہلوں نے۔ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا، ہم نے نشانیاں ہر نبی پہ نازل کی، کوئی نبی بغیر نشانات کے نہیں آیا، ہر نبی معجزے لے کر آیا۔ فرمایا ہمیں نشانات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی وجہ سے ہے کہ اگلے لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ میری بات کو سمجھنا، یہ جو مشرک ہے نا پیارے پیغمبر کے ارد گرد، یہ مطالبے کرتے تھے۔ کیا مطالبے کرتے تھے؟ احد پہاڑ سونے کا بن جائے ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ ایک مطالبہ یہ کرتے تھے، یہ پہاڑ مکے میں ارد گرد یہ دور دور ہو جائیں، ان کے درمیان ہمارے کھیت بن جائیں، پھر ہم مان لیں گے۔ یا کہتے تھے ہم دیکھیں تجھے اے محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان کی طرف جائے اور پھر آسمان سے آئے اور کتاب تیرے ہاتھ میں ہو، پھر ہم مانیں گے۔ اور کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم وہ فرشتہ خود دیکھیں جو کتاب لے کے آ رہا ہو، جبریل، اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو کتاب دے، تب ہم مانیں گے۔ اس کا جواب دیا، فرمایا ہم نے یہ نشانیاں کیوں نہیں بھیجیں؟ کیوں؟ اللہ کا قانون ہے کہ جب کسی نبی کے پیروکار اس سے نشان مانگے کہ یہ نشان آئے تو ہم مانیں گے، پھر وہ نشان آ جائے پھر وہ نہ مانے تو اس قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ اور اس امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت تباہ ہو جائے، ایسا نہیں آئے گا۔ تو یہ کدی بستی تباہ ہو جائے، طوفان یہ بھی عذاب کی صورت ہے، سیلاب یہ بھی عذاب کی صورت ہے، ایک کورونا یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے، یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں آئے گا نشان جو تم مانگتے ہو کہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، آپ خدا سے قرآن لے کے آئیں، فرشتہ ہمارے سامنے آئے، یہاں پر مکے میں کھیت لہلہانے لگے۔ فرمایا اسی لیے ہم نے روکا ہے نشانات کو۔ پھر آگے ایک مثال دے دی، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، دیکھا نہیں تم نے حال سمودیوں کا؟ انہوں نے کہا تھا پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، پہاڑ سے بولو اللہ کے نبی نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے، یہ میری بات نہیں مانتے، یا اللہ اونٹنی نکل آئے، پھر اونٹنی نکل آئی، اونٹنی نکل آئی۔ لمبا چوڑا واقعہ جب آئے گا بیان کر دوں گا، مختصر سی بات کرتا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اونٹنی نکل آئی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب یہ اللہ نے نشان بھیج دیا ہے، یہ جو نہر بس بہتی ہے نا، اس میں ایک دن باری اونٹنی کے پانی کے پینے کی ہے، ایک دن تمہاری ہے، خود بھی پیو، جانوروں کو پلاؤ۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی وہ سارا پانی پی جاتی، اور جس دن ان کی باری ہوتی نہر خشک ہوتی، شام تک جب تک پانی آتا ان کا وقت ختم ہو جاتا۔ اب تھی آزمائش، چاہیے تو یہ تھا کہ رب کے سامنے سر مسجود ہوتے، معافی مانگتے، توبہ کرتے، کہتے یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم کو معاف کر دے، ہم اپنے شرک سے معاف آتے ہیں، ہم صرف تیری بندگی کریں گے، یا اللہ یہ ہم سے آزمائش دور کر لے۔ لیکن کیا بجائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگے،
انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ جب اس اونٹنی کو ذبح کیا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ وہاں سے بھاگا، 3 مرتبہ اس نے چیخ ماری۔ دوسری جگہ پہ واقعہ ہے موجود، تفسیروں میں بھی موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا اونٹنی ذبح ہو گئی ہے، آئے اس جگہ پر اور پتہ چلا کہ 3 چیخیں ماری ہیں، کہنے لگے ہائے افسوس اے میری قوم، اب میں یہاں سے جانے لگا ہوں۔ کیوں کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ فرماتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، اور جو آپ کے صحابی ہیں، جو آپ کے ساتھی بنے ہیں، وہ بھی چلے جائیں تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ 3 دن پر ان پر عذاب آ گیا تھا۔ تو اس لیے یہ ہم کو نہیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کافروں نے، مشرکوں نے مانگا، اللہ نے فرما دیا کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کی امت پر ایسا عذاب، ہاں یہ دیکھو نا، نشانات آئیں گے، اندھیریاں آئیں گی، طوفان آئیں گی، کبھی فصل پکی ہوگی، اولے برس پڑیں گے، فصلوں کا نقصان ہو جائے گا، کبھی سیلاب آ جائے گا، اور کبھی یہ کرونا جیسا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق